محفوظ رہے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہم وارن کر رہے ہیں، جو یہ دو صوبوں کے وسائل، اختیارات اور انتظامی مشینری کو استعمال کر کے جو ایک بلیک میل کر کے نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کسی طور پر بھی بلیک میل ہو کر ادارے اور ریاست، اور کیا طریقہ ہے کہ آج ایک جتھا لے کر ایک شخص آئے اور پاکستان کی حکومت کو، اداروں کو بلڈوز کرے اور آ کے جتھوں کے ذریعے بیٹھ جائے، اور کل کو کوئی آئے، کسی کے صوبے میں حکومت ہو کسی دوسری جماعت کی، وہ وہاں کی انتظامی مشینری استعمال کرے اور اس کے بعد کہے کہ جناب فلاں ادارے کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میری مرضی کی ہونی چاہیے، فلاں ادارے کے سربراہ کو اتار دیں اور فلاں کو لگا دیں۔ یہ ریاست ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، ہم ایک مہذب قوم ہیں اور ایک آئین رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ جتھوں کے ذریعے انقلاب، اور ایسا انقلاب کہ دنیا میں کبھی ایسا انقلابی نہیں دیکھا کہ جس کے خلاف آپ دن کو اکساتے ہو لوگوں کو، رات کو ان کے پاؤں پڑتے ہو، صبح کو جن کے خلاف بولتے ہو، رات کو انہی چیزوں پر ان کو لانے کی کوشش کرتے ہو۔ صبح کے وقت آپ جن غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہو، جس آئین قانون کے خلاف ہونے والی باتوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو اجاگر کر کے اپنا سیاسی فائدہ ان کو ایندھن بناتے ہو، رات کو انہی غلطیوں ناانصافیوں کے لیے تم ان لوگوں کو اکساتے ہو۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کل ادارے کے لوگوں نے جس جذبے کا، جس حب الوطنی کا، جس آئین کی پاسداری کا عہد کیا، پوری قوم سمجھتی ہے کہ 75 سالوں میں جو تکلیفیں انہوں نے صحیح آئین کی پاسداری کے لیے، قوم سمجھتی ہے کہ ہمیں اس کا ثمر مل گیا، کہ ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگ ہم میں سے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی آئین کی بالادستی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کسی کو سہولت کاری دینے سے یہ انجام ہوتا ہے۔ گود میں 70 سالہ بچہ کھلانے کے بعد آج جو گند بک رہا ہے اداروں کے متعلق، آج جو اکسا رہا ہے لوگوں کو گند کہہ کر، ہمارے سینوں میں بھی بہت سے راز ہیں، قومی راز ہیں، قبر میں اتر جائیں گے مگر قومی راز سے قومی مفاد میں کبھی پردہ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ ریاستوں میں کسی ادارے میں یا قومی لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی جان دے دے مگر قوم کی خوشحالی، قوم کے روشن مستقبل کے لیے اپنی قربانی دے۔ یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی قربانی لے کر اپنی نوکری کے لیے جگہ جگہ پھرتا رہے۔ ہاں، یہ بات ضرور واضح کر دیتے ہیں کہ ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں پر کسی غلط فیصلے پر، کسی غلط سمت کو درست کرنے کے لیے بات کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر کسی غیر ملکی ایجنڈے، خواہش کی تکمیل کے لیے، اداروں کو کمزور کرنے کے لیے، اداروں پر حملہ آور ہونے کی اجازت کسی صورت نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے پر جبر، ظلم سہ سکتے ہیں، ہم اپنی تکلیفوں کو بلا سکتے ہیں، مگر اپنے اداروں پر غیر ملکی ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے کہ ہمارے اداروں کو کمزور کر کے
ہماری سلامتی کو کمزور کرے، ہماری سلامتی سے کوئی کھیلے. اور آج کے دن جو یہ کرنے جا رہا ہے لوگوں کے، اور جو ہم کہتے تھے، بدقسمتی سے اداروں کے پاس بھی وہی انفارمیشن ہے. بدقسمتی سے ان کی کور کمیٹی کے ممبر فیصل واڈا نے بھی جو بات کی، ان میں سے میں وہی پورشن خون ریزی والا کہ یہ لاشیں لینا چاہتا ہے، یہ لاشیں اٹھا کر پاکستان کے اندر خون ریزی چاہتا ہے، جو کسی تو. اور یہ آج نئی بات نہیں ہے، یہ سول نافرمانی سے شروع ہوا. اور شوکت ترین نے جو گفتگو کی، شہباز گل نے جو گفتگو کی، اور یہ جو اس کی آڈیو آئی ہیں کہ سائفر سے کھیلو، یہ تو پاکستان کی معیشت سے کھیلتا رہا، یہ پاکستان کی اقدار سے کھیلتا رہا، یہ پاکستان کے معاشرے سے کھیلتا رہا، یہ ہماری روایات سے کھیلتا رہا، اور یہ تو پاکستان میں مذہب سے کھیلنے سے باز نہ آیا، اور یہ شخص تو پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے سے باز نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی حکومت ہے. میں بالکل پرائم منسٹر سے یہ گزارش کروں گا کہ کیبنٹ کی میٹنگ بلائی جائے اور کیبنٹ کی میٹنگ سے اپروول لی جائے ارشد شریف کے قتل کے تانے بانے جو اس تک اور ایک جو میڈیا ہاؤس کے مالک تک جو جا رہے ہیں. میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کسی انویسٹیگیشن کے بغیر کہ ان کو نامزد کروں، مگر جو انہوں نے خود کہا ہے عمران خان نے کہ مجھے علم تھا، تو بھائی انویسٹیگیشن سے پہلے آپ ان سے پوچھیں. وہ کہتا ہے کہ 4 لوگوں نے جنہوں نے میرے متعلق قتل کی منصوبہ بندی کی تھی، انہی لوگوں نے اس کے متعلق منصوبہ بندی کی ہے، تو نام اس کے پاس ہے. بات آگے جانی چاہیے. قوم میں جو آج ایک غم و غصہ ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کل ان کے جنازے میں جو باتیں ہوئی وہ اس کی ذہن سازی بچوں کی جو یہ کرتا رہا ہے 4 سال، اور اس سے پہلے بھی صحافی اغوا ہوتے رہے، صحافیوں کو گولیاں لگتی رہیں. میں سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا، اس میں میں بلاتا رہا وزیر داخلہ کو اور دیگر ایجنسی کے لوگوں کو، اور یہی فواد چودھری اور دیگر لوگ میرے کان میں کہا کرتے تھے. میں آج ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کہا کرتے تھے بھائی جی تانوں بھی پتہ ہے اے کدھروں کم ہو رہا ہے. یہ تو 4 سال پہلے یہ باتیں کرتے تھے، اور ان 4 ماہ میں وہی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ عمران جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم میں ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا یا کون ان کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، پوری 22 کروڑ عوام کو جو گمراہ کر رہا ہے، اس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ یہی بات میں کیبنٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیبنٹ کی اپروول سے اس کو انویسٹیگیشن ادارے کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ بات آگے چلے. اور دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ فیصل واڈا نے جو بات کی ہے، فیصل واڈا کو بھی انویسٹیگیشن جو کمیٹی ہے اس کے سامنے لایا جائے، اس سے بھی پوچھا جائے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اس کے لیے کیا ثبوت ہے ان کے پاس، اور اس کے پاس کیا ثبوت ہیں. اور جو یہ اپنے قتل کی بات کرتا ہے کہ میرے قتل میں ہو گیا تو پیچھے یہ باتیں میں بتا کے جا رہا ہوں. او بھائی صاحب، یہ پاکستان متحمل نہیں ہے. اللہ تمہیں زندگی دے مگر تیری زبان بند کرے، تیرے شر سے، تیرے فسادی فتنے سے پاکستانی قوم محفوظ رہے. مگر ہم تمہیں بھی محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. جو تم نے تباہی و بربادی 4 سالوں میں پاکستان کی کر دی، اور اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اس کمیشن کو جو کمیٹی بنی ہے، اداروں کو چاہیے
کہ اس کو بلا کے اس سے انویسٹیگیٹ کیا جائے اس کو، تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی اور کی اس نے منصوبہ بندی کی ہو، یا پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے یہ کسی حد تک جا سکتا ہے جو لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، جو لوگوں کے بچوں کی ذہن سازی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف کر سکتا ہے، وہ کسی حد تک بھی اقتدار کے لیے جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو کٹہرے میں لانا انتہائی ضروری ہے، اور میری گزارش ہوگی اپنے بچوں سے، پاکستانی بچوں سے، بھائیوں سے، کہ اس کی ہوس کا ایندھن نہ بنے، اور جو کچھ کل سامنے آیا ہے ٹھنڈے دل سے بار بار سوچیں اور اپنے ذہن سے اس پر عمل کرنے کی، اگر سچ ساری باتیں ہیں جو ہم کہتے آئے ہیں اور جو سازشیں یہ کرتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں، تو آپ یقیناً پاکستان کے ریاست کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔